یہ کام جو آپ نے کرنا تھا وہ ہم کرنے کے لیے آ گئے ہیں، تو اس لیے ہم کریں گے۔ اب آپ شاید گولیاں، آپ میں ہمت ہے تو گولی چلاؤ، لیکن سوچ لینا گولی چلانے سے پہلے کہ کس پہ گولی چلا رہے ہو۔ یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام بیٹھے ہیں اور یہ اپنی جان کی پرواہ نہیں کریں گے، سارے یہاں جان دے دیں گے، لیکن جو کام کرنا ہے یہ کر گزریں گے۔ یہ جب کر لیتا ہے نا آدمی تو وہ مر جاتا ہے۔ جب مر جاتا ہے، جس کا ضمیر مردہ ہو جاتا ہے نا، وہ پھر سوال کرتا ہے، پھر وہ جاگیرداروں سے سوال کرتا ہے، امیر لوگوں کے پاس جاتا ہے کہ جی مسجد کے لیے چندہ، جی مدرسے کے لیے چندہ، کاپیاں اٹھا کر پھرتے ہوتے ہیں، پرچی اٹھا کر پھرتے ہوئے جگہ جگہ۔ دین کو ذلیل کس نے کیا ہے؟ سب کچھ ہونے کے باوجود آپ لوگ اسلام آباد سے آ گئے اور آپ نے مجھ سے رابطہ کیا، لیکن لوکل علماء سے کسی مسلک کے انہوں نے رابطہ ہی نہیں کیا کہ ویل ڈن، یہ ہونا چاہیے تھا، آپ نے اچھا کام کیا ہے۔ یہ کسی ایک نے بھی مجھے نہیں کہا، تو آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کہاں پہ کھڑے ہیں، میں کہاں پہ کھڑا ہوں۔ علماء چندے لے کر مدرسے بناتے ہیں، تو یہ کیسے لوگوں کی طرف آنکھ اٹھا کے آپ کیسے بیان کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے۔ چندے رک جائیں گے، مدرسے رک جائیں گے، تو ان کا دانا کھانا پینا جو ہے وہ اور ان کی جو سہولتیں حاصل ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ نہ میں چور ہوں، نہ میں بکنے والا ہوں، نہ میں جھکنے والا ہوں، کیونکہ اللہ پاک نے مجھ سے جو کرم کر رکھا ہے کسی کو معلوم نہیں ہے، وہ میرے رب کی اور میری بات ہے۔ ہمیشہ ڈرتا، جھکتا، بکتا وہ ہے جو ایمان جس کا کمزور ہو، اور جس کا ایمان کمزور ہو اس میں غیرت نہیں ہوتی ہے۔ غیرت اسی میں ہوتی ہے جس میں ایمان ہوتا ہے۔ اس لیے کہ میں کانا نہیں ہوں، میں کسی کا کھاتا نہیں ہوں، میں کسی کے آگے سوال کرنا بھی مناسب نہیں سوال، میری زندگی بھر میں نے کسی کے آگے سوال نہیں کیا ہے۔ انہوں نے میرا گھر توڑ کے میرے گھر اندر داخل ہو گئے، میرے الماریاں توڑ دی، میری گاڑی کے شیشے توڑ دیے، اور جو میرا نقصان کر سکتے تھے گھر میں نقصان کیا۔ صاحب آپ نے بھی قدم آگے بڑھائے، ان کی گاہ تک پہنچ گئے، آپ نے بھی پریشر دیا، حکومت کو بھی پریشر دیا اور ان کو بھی پریشر دیا۔ جس وقت آپ کے پریشر میں آ کر انہوں نے یہ اقدام اٹھایا پولیس انتظامیہ نے، تو قادیانی وہ کیا رد عمل تھا؟ طریق لبیک جو ہے وہ بریلوی مسلک کی ایک شاخ ہے، ایک جڑ ہے، تو باقی بریلوی تنظیموں نے آپ کا ساتھ کیوں نہیں دیا؟ اس کے پیچھے کیا ہے؟ اگر ہمارے علماء منہ کھولیں اور اپنے دینی غیرت کا مظاہرہ کریں، تو میں نے بتایا کہ آپ بندوقیں اٹھا کے ہمارے چاروں طرف کھڑے ہو، آپ جو ہے ہزاروں کی طرح، ہم تھوڑے اور آپ زیادہ ہیں، جگہ جگہ ہر طرف ناکہ بندی ہماری آپ لوگوں نے کر رکھی ہے، ہماری اپنی پولیس۔ میں نے کہا آپ نے بندوقیں اٹھا رکھی ہیں، ہم رہتے ہیں، ہم آپ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ آپ لڑنے کے لیے آئے ہو، ہم لڑنے کے لیے نہیں آئے۔ اگر ہم لڑنے کے لیے آتے تو ہم بھی بندوقیں اٹھا کے لاتے۔ ایک عرصے سے میں دیکھ رہا تھا کہ سنی مسلک کے لوگ، بریلوی مسلک کے، اہل دیوبند اپنے طور پر جاتے ہیں اور وہاں پہ جلسے جلوس کرتے ہیں، تو ان سے کچھ فائدہ نہیں ہو رہا تھا، اور یہ محض ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے یہ سب کچھ کر رہے تھے۔ انہوں نے اپنی مسجد بنائی ہوئی ہے، باقاعدہ اذان ہوتی ہے، جماعت ہوتی ہے، جمعے کا خطبہ ہوتا ہے، اور ان کی تبلیغ کا سلسلہ بھی جاری ہے، اور پھر یہ لوگوں کے گھروں میں جا کر ان کو، کیونکہ ان کے پاس وسائل ہیں، ان کو خرید لیتے ہیں، اور پھر جو انہوں نے دکانیں کھول رکھی ہیں کہ جو سودا کہیں دوسری دکان سے 100 روپے کا ملتے ہیں تو یہ 50 روپے میں دیتے ہیں، اور ان کا خسارہ جو ہے وہ کوئی اور پورا کرتا ہے۔ جس وقت عقیدہ ختم نبوت پہ ڈاکہ ڈالا جا رہا تھا، ختم نبوت کے منکر ایک دفعہ پھر متحرک ہو چکے تھے، انہوں نے اپنی حرکتیں شروع کر دی تھی، ہر طرف خاموشی چھائی ہوئی تھی، تو ایک ایسا شخص کہ جو کہ چارپائی پہ تھا، معذور تھے، اور انہوں نے جب ان تک آواز پہنچی تو انہوں نے اپنی آواز کو ایک تلوار بنا دی، اور وہ فوراً کسی طریقہ سے اس جگہ پہ جا کے پہنچے اور بزور طاقت جو ہے وہ قانونی اداروں کو مجبور کیا کہ وہ ختم نبوت کے ڈاکوؤں کو کنٹرول کرے۔ تو آج ہم اس شخصیت سے آپ کی ملاقات کروانے جا رہے ہیں، اور میرے ساتھ جو ہے آج ہمارے گائیڈ بھی ہیں، ہمارے بھائی بھی ہیں، بڑے مخلص انسان ہیں، ملک آفتاب انوال صاحب جو چیف آف انوال ہیں، یہ بھی ہمارے ساتھ ہوں گے۔
اور آگے چل کے ہم اس عظیم شخصیت سے آپ کی ملاقات کروائیں گے اور ان سے پوچھیں گے کہ آخر کیا مسئلہ پیش آ گیا. اتنی بڑی بڑی تحریکیں، اتنی بڑی بڑی تنظیمیں اور کروڑوں روپے کی کانفرنس کرنے والی تحریکیں کہاں گئی تھی، آپ معذور تھے، مجبور تھے، آخر کیا وجہ پیش آئی کہ آپ کو وہاں جانا پڑا اور کسی نے آپ کا ساتھ کیوں نہیں دیا؟ آئیے ناظرین ہمارے ساتھ رہیے. ابھی آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. یہ بہت مہربانی، آپ آئے میرے پاس، مہربانی. اچھا میجر صاحب، سب سے پہلے ہمیں یہ بتائیے گا کہ یہ جو فتنان علاقہ ہے اس پہ آپ کی خاص نظر کیوں ہے؟ کس وجہ سے آپ اس کو قیادت دیتے ہیں اور اس کی طرف جو ہے وقت چلے جائیں؟ اس میں جیسے میں نے عرض کیا ہے کہ پیجنان قادیانیت کی وجہ سے سامنے آیا ہے اور اس نے اہمیت اختیار کی ہے. باقی جیسے میں نے کہا کہ باقی گاؤں ہیں، شہر ہیں، باقی جگہ تو مسئلہ نہیں ہے، ان کو تو اہمیت نہیں ملی ہے. اس پیجنان کی جو بات ہے وہ یہی ہے کہ یہاں پہ فتنہ قادیانیت یہ اس نے سر نہ صرف سر اٹھایا بلکہ مضبوط ہوتا جا رہا تھا، اور اس کے لیے جو لائے عمل ہے وہ آپ کے سامنے ہے. تو جیسے کہ میں عرض کر رہا تھا کہ علماء نے اپنا بہتری اختیار کیا ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ وہ اس کا حل نہیں ہے. اچھا، یہ جو ہے یہ تازہ معاملہ جو پیش آیا، تو آپ کو کیا معلوم ہوا ہے کہ وہاں کیا معاملہ ہو چکا ہے جو آپ نے فوری طور پہ جو ہے اس پہ ایکشن لیا؟ انیف صاحب، ہمیں یہ تو پہلے سے بھی معلوم ہے، سارا علاقہ جانتا ہے کہ ان کی ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ جاری اور ساری ہیں، اور اپنے طور پہ یہ ہمارے لوگ جو ہے علماء یہ رد عمل بھی دے رہے تھے، لیکن جو طریقہ کار تھا اس سے مسئلہ حل نہیں ہو رہا تھا، بلکہ وہ اپنا کام جاری اور ساری کیا. تھوڑا سا میری طرف واضح لفظوں میں بتا دیں کہ وہ جو کر رہے تھے، لیکن ابتدائی اس موقع پہ جو زیادہ ایشو بنا ہے یہ خاص جو سامنے وجہ رکھی گئی وہ دیکھو جی، سامنے یہ ہے کہ ہمیں یہ اطلاعات مل رہی تھیں کہ یہاں پہ انہوں نے اپنی مسجد بنائی ہوئی ہے، باقاعدہ اذان ہوتی ہے، جماعت ہوتی ہے، جمعے کا خطبہ ہوتا ہے، اور ان کی تبلیغ کا سلسلہ بھی جاری ہے، اور پھر یہ لوگوں کے گھروں میں جا کر ان کو، کیونکہ ان کے پاس وسائل ہیں، ان کو خرید لیتے ہیں، اور پھر جو انہوں نے دکانیں کھول رکھی ہیں کہ جو سودا کہیں دوسری دکان سے 100 روپے کا ملتا ہے تو یہ 50 روپے میں دیتے ہیں، اور ان کا خسارہ جو ہے وہ کوئی اور پورا کرتا ہے. یہ ان کو بتاتے ہیں کہ ہم نے اپنا اس کی ساری چیز تو باہر سے ان کو مل رہی ہے، ساری ایک تو باہر سے. تو یہ ساری چیزیں جو ہے نوٹس میں آ رہی تھیں، اور باقی پھر میجر صاحب آپ کا یہ کہنا ہے کہ یہ اچانک مسئلہ نہیں ہوا، یہ پہلے سے تھا، تو اس سے پہلے آپ نے پھر ایکشن کیوں نہیں لیا؟ یکدم آپ نے ایکشن لیا. میں عرض کرتا ہوں نا جی کہ ایک عرصے سے میں دیکھ رہا تھا کہ سنی مسلک کے لوگ، بریلی مسلک کے، اہل دیوبند اپنے طور پہ جاتے ہیں اور وہاں پہ جلسے جلوس کرتے ہیں، تو ان سے کچھ فائدہ نہیں ہو رہا تھا، اور یہ محض ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے یہ سب کچھ کر رہے تھے. اصل جو ایشو ہے اس کی طرف اس کے حل کی طرف یہ نہیں آ رہے تھے. تو میں تحریک لبیک پاکستان، کیونکہ میں اس سے میرا تعلق ہے تحریک سے، اور پھر میں نے ضلعی قیادت جو ہے ان سے میں نے گفتگو کی کہ یہ مسئلہ ایسے نہیں حل ہوگا.
اس کا یہ ہوگا کہ کوئی عملی اقدامات اٹھائے جائیں تاکہ کچھ چیز واضح ہو اور اس کا کوئی حل سامنے آئے. تو اس کا پھر ضلعی کے جو تحریک کی جو قیادت ہے انہوں نے مل کر یہ سارا حساب کیا کہ وہاں پہ ہم جائیں گے. اور بلکہ سب سے پہلے تو انہوں نے جو گورنمنٹ کی یہاں انتظامیہ ہے وہاں سے انہوں نے رابطہ کیا اور ان کو یہ سارے حالات ان کی نوٹس ملائے. تو پھر انہیں ٹائم بھی دیا کہ آپ اس کو ٹھیک کر لیں. تو وہ بھی کرنے میں ناکام رہے, نہیں انہوں نے کیا. تو وہ گو بگو کی حالت میں تھے. تو پھر ہمارے پاس یہی آخری حربہ تھا کہ ہم جائیں گے وہاں بیٹھ جائیں گے, اور اگر انہوں نے یہ کام نہ کیا تو ہم خود کریں گے اور پھر جا کر ہم پچھلا. میجر صاحب دیکھیں, رمضان میں پتہ چلا تو وہ جمعہ بھی پڑھاتے ہیں, وہ تراویح بھی ہوتی ہے, ان کی اذان بھی ہوتی ہے, تو اچانک آپ کا یہ سن کے دل دکھا یا کوئی پیچھے آپ کے پیچھے کوئی ایسی طاقت تھی کہ جس نے آپ کو کہا تھپڑا مارا کہ آپ آگے چلیں؟ نہیں, یہ ساری جو ہے نا یہ فضول باتیں ہیں کہ جو کون کس کے پیچھے ہے, کون کس کو چلا رہا ہے. کوئی نہیں چلا رہا, کسی کا ہاتھ نہیں ہے, کسی کے پیچھے کوئی طاقت نہیں ہے, طاقت میرے رب کی ہے. اور یہ خیال جو ہے نا, یہ میں آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ میں نے جب دیکھا کہ یہ اس سے معاملات الجھے جا رہے ہیں, سلجھ نہیں رہے ہیں, اس کا سدباب ہونا چاہیے اس مسئلے کا. تو اس کے لیے ہم نے یہی نکالا کہ ہم انتظامیہ کو پہلے بتایا, پھر ہم نے ایکشن ہوا, پھر ہم وہاں پہ گئے اور ہم نے جا کر پھر وہاں پر زور طریقے سے ان کو بتایا کہ آپ جو ہے یہ کام کریں, ورنہ اس کا دوسرا یہ ہے کہ پھر ہمیں جانا پڑے گا اور ہم اس کے لیے قربانی دیں گے. ہمارے نوجوان جو ہے صرف تحریک لبیک پاکستان کے نوجوان تھے, اور لیکن وہ پورے جذبے سے سرشار تھے. میجر صاحب, جب آپ کو پتہ چلا کہ یہ معاملہ ہو چکا ہے تو آپ نے خود اپنے کارکنوں کو کہا کہ وہاں پہنچے, یا آپ نے قانونی اداروں کو بھی آگاہ کیا کہ یہ معاملات آپ ان کو کنٹرول؟ نہیں, میں آپ کو پہلے عرض کر چکا ہوں نا کہ یہ ہم نے مرحلہ وار یہ کام کیا ہے. پہلے سے ان کو آگاہ کر سب سے پہلے ہم نے انتظامیہ کو آگاہ کیا. یعنی یہ جو معاملہ ہوا اس سے پہلے بھی, جی اس معاملے سے پہلے بھی آپ آگاہ کرتے رہے انتظامیہ کو؟ یہ ساروں کو پتہ ہے, وقتاً فوقتاً یہ ایشو بڑھتا رہا ہے, لوگ جاتے رہے, انتظامیہ کے نوٹس میں تھا. بلکہ آپ حیران ہو گئے کہ انتظامیہ ان کو پروٹیکشن دے رہی تھی کہ ان کے جب جمعہ یا ان کے ہوتا تھا وہاں باقاعدہ پولیس گارڈ موجود رہتی تھی, اور ان کو اپنے مذہبی جو اپنے ان کی رسومات ادا کرنے میں یعنی ایک قسم کی نظامیہ ان کی معاونت کر رہی تھی. تو یہ چیز کبھی بھی ہمیں قابل قبول نہیں تھی. اب بات لمبی ہو جائے گی. مسئلہ یہ ہے کہ میں نے وہاں جا کر کوئی تیر نہیں مارا, ہم نے صرف کہا کہ ہم آ گئے ہیں اور ہم اس وقت تک بیٹھیں گے جب تک واضح طور پہ کوئی نتیجہ سامنے نہ آئے. اگر ہمیں مسجد گرانی پڑتی ہے یا جو بھی ان کے معاملات ہیں ان کو بزور بازو کرنا پڑتا ہے تو اب ہم مجبور ہیں, ہم کریں گے. کیونکہ حقیقت تو یہ ہے کہ اگر ہمارے علماء منہ کھولیں اور اپنے دینی غیرت کا مظاہرہ کریں تو یہ تو مرتد ہیں, یہ کوئی اقلیت نہیں ہے, یہ مرتد ہیں, یہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اور ساتھ ہی جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت تو یقین نہیں رہے, تو مرتد کی ذات و موت ہے. تو میں نے انہیں بتایا کہ آپ بندوقیں اٹھا کے ہمارے چاروں طرف کھڑے ہو, آپ جو ہے ہزاروں کی طرح, ہم تھوڑے اور آپ زیادہ ہیں, جگہ جگہ ہر طرف ناکہ بندی ہماری آپ لوگوں نے کر رکھی ہے, ہماری اپنی پولیس. میں نے کہا آپ نے بندوقیں اٹھا رکھی ہیں, ہم رہتے ہیں, ہم آپ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ آپ لڑنے کے لیے آئے ہو, ہم لڑنے کے لیے نہیں آئے. اگر ہم لڑنے کے لیے آتے تو ہم بھی بندوقیں اٹھا کے لاتے. ہم تو بیٹھے ہیں, ہم تو ہمارا تو اصولی موقف ہے. پھر جو جس بات پہ میں نے زور دے کے ان کو مخاطب کیا پولیس کو کہ حقیقت میں تو ہم وہ کام کرنے ہیں جو آپ نے کرنا تھا. قانون کی عمل درآمد کرانا یا اس عمل کرانا یہ انتظامیہ کا کام ہوتا ہے, ہمارا تو نہیں ہے. آپ کرنے میں فیل ہو گئے ہو, ناکام آپ نہیں کرتے ہو. جو بھی مسائل درپیش ہے, حکومت گو مگو کا شکار ہے, آپ کو واضح احکامات نہیں, جو بھی مسئلے ہیں وہ آپ کے ہیں. ہمیں اتنا پتہ ہے کہ یہ کافر ہیں, آئین انہیں کافر کہتا ہے, یہ اسلامی شعائر استعمال نہیں کر سکتے اور اس پہ آپ عمل درآمد نہیں کراتے, تو ہم آ گئے. تو گویا آپ کا کام ہم کرنے آ گئے, یہ کام جو آپ نے کرنا تھا وہ ہم کرنے کے لیے آ گئے, تو اس لیے ہم کریں گے. اب آپ شک گولیاں, آپ میں ہمت ہے تو گولی چلاؤ, لیکن سوچ لینا گولی چلانے سے پہلے کہ کس پہ گولی چلا رہے ہو.
یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام بیٹھے ہیں اور یہ اپنی جان کی پرواہ نہیں کریں گے, سارے یہاں جان دے دیں گے, لیکن جو کام کرنا ہے یہ کر گزریں گے. دیوبندی, اہل حدیث, جماعت اسلامی اور دیگر تحریکیں, ان کی تو سمجھ میں آتی ہے, چلو انہوں نے ساتھ نہ دیا. تو طریق لبیک جو ہے وہ بریلوی مسلک کی ایک شاخ ہے, ایک جڑ ہے, تو باقی بریلوی تنظیموں نے آپ کا ساتھ کیوں نہیں دیا, اس کے پیچھے کیا ہے؟